اگر ہمیشہ شب قدر بودی شب قدر بے قدر بودی، اگر ہر رات کو ہی شب قدر قرار دے دیا جائے تو جو واقعی شب قدر ہے اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ایام عزا ان کی اپنی کی اہمیت ہے۔ غم آل محمد تو ہمیشہ دل میں رہے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس عزاداری کا مطلب ہے اظہار، اس اظہار کے لیے جو موقع مناسب ہے اس مناسب موقع پر مناسب انداز سے اس کا اظہار وہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہاں غم جو دین میں ہے وہ تو کبھی نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ عاشور کے دن بھی جو عزاداری ہوتی ہے وہ 7 محرم کو تو نہیں ہوگی، 7 محرم کو جو عزاداری ہوتی ہے وہ 4 محرم کو تو نہیں ہوگی، 4 محرم کو جو عزاداری ہے وہ پہلی محرم کو نہیں ہوگی۔ جب محرم کا چاند دیکھا جائے گا تو کیفیت کچھ الگ ہوگی۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انسان کے سوگ کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو کیفیت یکساں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو فارملی جو سوگ بڑھانے کا دن ہے تو بہرحال سوگ بڑھانے کا دن ہے، پھر اس کے بعد جو دین میں عزاداری کا معاملہ ہے وہ رہتا ہے، پھر مناسبتیں آتی ہیں، ان مناسبتوں پر انسان عزاداری کرتا ہے۔ عید کے دن میں جو عزاداری کرنے کا انداز معصوم نے ہم کو بتا دیا، سکھا دیا، وہ ہے دعائے ندبہ۔ پھر دعائے ندبہ کے ذریعے سے انسان فضائل اہل بیت کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، مصائب آل محمد کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ تو جس طریقے سے ایک گھر کے اندر اگر کوئی اپنا بیرون وطن ہو اور عید کا دن آ جائے تو خوشیاں تو منائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال فون کے اوپر اگر اس سے بات ہو رہی ہے تو آنسو بھی آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں میں آنسو آنا بڑا نیچرل ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عید کا سارا سیلیبریشن ہی ہم سسپینڈ کر دیں، یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں دعائے ندبہ ایک بہت اچھی دعا ہے کہ جو فقط دعا نہیں پوری مجلس ہے، جو اس کے اندر فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے انسان اگر عید کے دن عزاداری کا اہتمام کر لے تو میرے خیال میں کفایت کرے گا۔ جو معصوم کا دیا ہوا اور بتایا وہ طریقہ ہے اس پر ہم کو اکتفا کرنا چاہیے۔